آج ہم ذرا بینکوں کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ادارے آخر ہیں کیا؟ جی کیسے بنے؟ اور خاص طور پہ یہ پیسہ کیسے کماتے ہیں؟ بالکل۔ ہمارے پاس کچھ مختلف ذرائع ہیں، جیسے ویکیپیڈیا، کچھ ویڈیوز، مضامین، ان سب کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ اور دیکھیں، بینک صرف پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لوگوں کی بچتیں لیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، لین دین کو آسان بناتے ہیں۔ صحیح۔ تو دیکھتے ہیں یہ سارا نظام کیسے بنا اور آج کیسے چل رہا ہے۔ بالکل، چلیں شروع کرتے ہیں پھر تھوڑا ماضی سے۔ جی ضرور۔ بینکنگ کا خیال تو سنا ہے بہت پرانا ہے، قدیم میسوپوٹیمیا، یونان، وہاں بھی کچھ ایسا ہوتا تھا مندروں میں؟ جی جی بالکل، وہاں مندروں میں لوگ امانتیں رکھواتے تھے اور ضرورت پڑنے پر قرض بھی لیتے تھے۔ اچھا۔ اور وہ نائٹس ٹیمپلر کا بھی بڑا ذکر آتا ہے۔ ہاں، وہ زائرین کے لیے کچھ کرتے تھے۔ جی، وہ رقم محفوظ رکھتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کرتے تھے۔ لیکن جو آج کل کے بینک ہیں نا، ہاں، جدید بینکنگ، وہ شروع ہوئی 14ویں صدی میں اٹلی میں، خاص طور پر فلورنس شہر میں۔ اٹلی میں؟ میڈیچی خاندان کا نام سنا ہے؟ جی بالکل، میڈیچی جیسے خاندانوں نے اسے آپ کہہ لیں ایک باقاعدہ شکل دی۔ اور یہ جو لفظ بینک ہے، ہاں، یہ بھی اطالوی لفظ بانکو سے نکلا ہے۔ بانکو، اس کا کیا مطلب؟ یعنی بینچ یا میز، جس پر بیٹھ کر وہ لوگ ساہوکار لین دین کرتے تھے۔ یہ تو دلچسپ ہے۔ پھر لندن کے سوناروں کا بھی بڑا کردار تھا 17ویں صدی میں؟ بالکل، بہت اہم کردار تھا۔ لوگ اپنا سونا چاندی ان کے پاس محفوظ رکھواتے تھے۔ ٹھیک۔ اور سونار اس کے بدلے میں ایک رسید دے دیتے تھے، کاغذ کی رسید؟ جی، اور پھر آہستہ آہستہ وہی رسیدیں آپس میں لین دین کے لیے استعمال ہونے لگیں۔ ایک طرح سے کاغذی کرنسی کی بالکل ابتدائی شکل۔ واہ! اور پھر ان سوناروں کو ایک خیال آیا۔ کہا؟ انہوں نے دیکھا کہ سارا سونا تو ہر وقت نکلوایا نہیں جاتا، لوگ تو بس رسیدیں ہی استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو کیوں نہ اس سونے کا جو تجوری میں پڑا ہے کچھ حصہ قرض پر دے دیا جائے۔ یعنی کسی اور کا سونا استعمال کر کے کمائی؟ بالکل، اور اسی سے آپ سمجھیں فریکشنل ریزرو بینکنگ کی بنیاد پڑی۔ اچھا، فریکشنل ریزرو بینکنگ۔ جی، بعد میں پھر بینک آف انگلینڈ نے باقاعدہ نوٹ چھاپنے شروع کر دیے۔ یہ تو زبردست تاریخ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل بات پر۔ آج کل کے بینک پیسہ کیسے بناتے ہیں؟ لگتا تو سیدھا ہے کہ پیسے لیتے ہیں، آگے دے دیتے ہیں۔ ہاں، بنیادی خیال تو یہی ہے۔ وہ عوام سے، ہم سے، آپ سے ڈپازٹس لیتے ہیں، بچت کھاتوں میں، کرنٹ اکاؤنٹس میں، جن پر وہ ہمیں بہت کم سود دیتے ہیں۔ جی، نسبتاً کم شرح سود، یا بعض جگہوں پر تو بالکل بھی نہیں۔ صحیح۔ پھر اس جمع شدہ رقم کا ایک بڑا حصہ کچھ ریزرو رکھ کر وہ دوسروں کو قرض دے دیتے ہیں، جیسے گھر کے لیے، گاڑی کے لیے، کاروبار کے لیے۔ بالکل، اور ان قرضوں پر وہ زیادہ شرح سود وصول کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے لینے والے سود اور دینے والے سود کا، جی، اسی فرق کو نیٹ انٹرسٹ مارجن کہتے ہیں، اور یہی بینک کی کمائی کا آپ کہہ لیں سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر میرے پیسے پر بینک مجھے 4% دے رہا ہے اور وہی پیسہ آگے کسی کو 8% پر قرض دے رہا ہے، تو وہ 4% کا فرق بینک کا منافع بن گیا۔ ٹھیک، لیکن کیا صرف یہی طریقہ ہے؟ نہیں، اور بھی ہیں۔ بینک کئی طرح کی فیسیں بھی تو لیتے ہیں۔ ہاں، اکاؤنٹ مینٹیننس فیس، ٹرانزیکشن فیس، ATM استعمال کرنے کی فیس، پیسے بھیجنے کی فیس، بہت سی ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بینک خود بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ کہاں؟ اسٹاک مارکیٹ میں؟ اسٹاک مارکیٹ میں بھی، سرکاری بانڈز میں، دوسری جگہوں پر بھی، وہاں سے بھی منافع کماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن ایک بات ہے، یہ سارا نظام تو اعتماد پر چل رہا ہے نا؟ بالکل، اعتماد بہت ضروری ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ اپنا پیسہ واپس مانگنے آ جائیں، وہ جسے بینک رن کہتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور اسی لیے بینکنگ سیکٹر پر اتنے سخت قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی قوانین اسی لیے ہیں؟ جی، ان قوانین کے مقصد ہی بینکوں کو مستحکم رکھنا، انہیں ڈوبنے سے بچانا اور عوام کا اعتماد برقرار رکھنا ہے۔ جیسے کچھ مثالیں؟ جیسے بھارت میں ریزرو بینک آف انڈیا کے قوانین ہیں، کیش ریزرو ریشو CRR۔ CRR وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بینکوں کو اپنے کل ڈپازٹس کا ایک خاص فیصد حصہ نقد یعنی کیش کی صورت میں RBI کے پاس رکھنا ہوتا ہے۔
اچھا، تاکہ فوری ضرورت پوری ہو سکے۔ جی، اور پھر ایک اسٹیچوٹری لیکوڈیٹی ریشو SLR بھی ہے۔ SLR؟ اس کے تحت بینکوں کو اپنے ڈپازٹس کا کچھ حصہ بہت محفوظ اثاثوں جیسے سونا یا سرکاری بانڈز میں رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور عالمی سطح پر بھی کچھ ہے؟ ہاں، عالمی سطح پر بازل اکارڈز ہیں۔ یہ بین الاقوامی معیارات ہیں جو بینکوں کے سرمائے کی مقدار اور رسک مینجمنٹ کے لیے اصول طے کرتے ہیں۔ تو یہ سب ایک طرح سے حفاظتی انتظامات ہیں۔ بالکل، ایک سیفٹی نیٹ۔ بینکوں کو اور کون سے بڑے خطرے ہوتے ہیں؟ کئی طرح کے رسک ہیں، سب سے بڑا تو شاید کریڈٹ رسک ہے۔ یعنی یہ خطرہ کہ قرض واپس نہیں آئے گا؟ جی بالکل، جسے نان پرفارمنگ ایسٹ یا ڈوبے ہوئے قرضے کہتے ہیں۔ پھر لیکوڈیٹی رسک ہے کہ اچانک پیسے کی ضرورت پڑ جائے اور بینک کے پاس کیش نہ ہو؟ ہاں، اور پھر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا رسک، آپریشنل رسک، کافی چیزیں ہیں۔ اتنے سارے کام اور خطرات ہیں تو کیا بینکوں کی قسمیں بھی ہوتی ہیں؟ یقیناً ہوتی ہیں۔ جو بینک ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں وہ کمرشل بینک ہے۔ روزمرہ کے لین دین والے؟ جی، پھر بڑی کمپنیاں سرمایہ کاری انضمام وغیرہ کے لیے انویسٹمنٹ بینک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ منافع میں شراکت یا فیس وغیرہ سے کماتے ہیں۔ اور آج کل تو وہ آن لائن بینک بھی آ گئے ہیں نا؟ ہاں، ڈیجیٹل بینک یا نیو بینکس جن کی کوئی فزیکل برانچ نہیں ہوتی، سب کچھ آن لائن۔ تو اگر خلاصہ کریں، بینک معیشت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ بینک بہت اہم کام کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی بچتوں کو جمع کرتے ہیں اور انہیں پیداواری کاموں یعنی سرمایہ کاری کے لیے قرض کے طور پر دیتے ہیں۔ بالکل، وہ رقم کی محفوظ منتقلی اور ادائیگیوں کا نظام چلاتے ہیں، معیشت میں پیسے کی روانی کو یقینی بناتے ہیں۔ تو قدیم زمانے کے مندروں سے لے کر آج کے ڈیجیٹل بینک تک یہ نظام کافی بدل گیا ہے۔ بہت زیادہ، اور یہ مسلسل بدل رہا ہے۔ یہ معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال آخر میں ذہن میں آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ یہ جو نئی ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آ رہی ہے، فنٹیک کمپنیاں، ڈیجیٹل کرنسیاں، ہاں، کرپٹو وغیرہ، تو کیا لگتا ہے مستقبل میں یہ جو ہمارے روایتی بینک ہیں، کیا یہ ایسے ہی رہیں گے؟ کیا ان کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے، اور شاید آنے والے وقت کا سب سے اہم موضوع بھی۔ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔